على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے بعد جن کو مقام عطا فرمایا ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ دنیا میں فقہاء کرام کو، محدثین اعظام کو، اولیاء اللہ کو مقام ملے ہیں، لیکن ان کو جو مقام ملے ہیں وہ ان کی محنت کی وجہ سے ملے۔ ایک عالم ہے، وہ بچپن میں ایک استاد کے پاس جا کے بیٹھا ہے اور اس نے قاعدہ شروع کیا ہے، پھر اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، پھر اس نے عربی پڑھی ہے، پھر 8 سالہ اس نے نصاب پڑھا ہے، پھر اس نے تخصصات کیے ہیں، پھر اس نے محنتیں کی ہیں۔ اس طریقے سے وہ نیچے سے اٹھا ہے اور اٹھ کے اوپر تک پہنچا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ وہ نیچے سے اٹھے ہیں اور اٹھ کے اوپر تک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا لے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا فقیہ بنایا ہے کہ بعد کے فقہاء نے ان کا اتباع کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے ہیں، حدیث پہ محنت شروع کی ہے، محنت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ دنیا نے امیر المؤمنین فی الحدیث کی ان کو مانا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ انہوں نے علم حاصل کیا، عمل کے اندر محنت کی، عمل کے اندر کوشش کی، ذکر اللہ کے اندر کوشش کی، تعلق مع اللہ کے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، نیچے سے اوپر کو بڑھے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کو دنیا سے گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن ہر مسلمان کی زبان پہ ان کا نام ہے۔ اور یہ مقام جو ہے یہ نیچے سے اوپر کو ہے، اور ایک اللہ وہ مقام عطا فرمایا کرتے ہیں جو اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ صحابہ اکرام کا جو مقام ہے وہ مقام ان کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر علم کی وجہ سے یہ مقام ملنا ہوتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملتا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ملتا، لیکن
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا مقام بہت اونچا مقام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا مقام ہے، لیکن یہ مقام محنت کر کے بنا ہے اور نیچے سے اوپر کو آیا ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی آدمی صحابی نہیں بنا کرتا۔ صحابی بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مقبولیت کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انبیاء علیہ السلام کو منتخب کیا ہے، اسی طریقے سے حق تعالی شانہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔ ایک ادنا درجے کے صحابی علم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے آگے ہوں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے آگے ہوں گے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے آگے ہوں گے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان سے آگے ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ حضرات ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ اس لیے تمام صحابہ اکرام سے اللہ تبارک و تعالی نے نجات کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، انصار بھی اور مہاجرین بھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور ایک صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ دونوں کا مرتبہ یکساں نہیں ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے بعد میں قتال کیا ہے، جنہوں نے بعد میں جہاد کیا ہے، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ان کا مقام اور پہلے لوگوں کا مقام یکساں نہیں ہے۔ تو دونوں کا مقام یکساں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، کہ میرے بعد صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، اس لیے کہ وہ امام ابو حنیفہ کی طرح محنت کر کے عالم نہیں بنے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے بیان فرمائے ہیں، ان مسئلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان مسئلوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے، دلیل کے ساتھ اعتراض ہو سکتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ اے لوگو، میرے امتیوں، میرے صحابہ کو طعنے کا نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ کے اوپر اعتراضات نہ کرنا۔ ایک عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ مجھے اعتراض ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ ان کا بتاؤ کیا اعتراض ہے؟ انہیں اعتراض بتایا کہ اور بتاؤ اور کیا اعتراض ہے؟ اس نے اور اعتراض بتایا۔ اس نے کہا اور بتاؤ اور کیا اعتراض ہے؟ اس نے اور اعتراض بتایا۔ اس عالم نے جواب دیا کہ یہ سارے اعتراضات آپ کے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہے تو صحابی نا، اور صحابہ پہ طعن کرنے سے حق تعالی شانہ نے منع فرمایا ہے، اور صرف منع نہیں فرمایا بلکہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ صحابہ عادل ہیں، یعنی سارے کے سارے دیندار ہیں، احیاناً کسی صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، ہماری طرح گناہگار نہیں ہیں، صحابہ فاسق نہیں ہیں، عادل ہیں سارے کے سارے صحابہ۔ احیاناً کبھی کبھار غلطی ہو جائے تو صحابی ایسی توبہ کرتے ہیں کہ اس غلطی کرنے سے پہلے جو ان کا مقام تھا اس مقام سے وہ آگے نکل جایا کرتے ہیں، ان کا مقام پہلے مقام سے بھی آگے بڑھ جایا کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طعن کرنے سے منع فرمایا ہے۔
حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے غلطی ہو گئی اور اخلاقی غلطی ہوئی، زنا کی غلطی ہوئی، اور بغیر کسی گواہ کے خود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اعتراف کیا۔ ہم میں اور صحابی میں فرق یہی ہے، ایک فرق تو یہ ہے کہ ہم کثرت سے گناہ کرتے ہیں، اور کثرت سے گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور صحابی کثرت سے گناہ نہیں کیا کرتا۔ صحابی کے لیے فاسق کا لفظ نہیں ہے، صحابی کے سارے عادل ہیں، اور احیاناً ان سے غلطی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم غلطی کر کے ڈٹ جاتے ہیں اور اس پہ توبہ نہیں کرتے، لیکن صحابی سے غلطی ہو جائے تو ان کا وہی حال ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک نے فرمایا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ جو لوگ بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان سے کبھی کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا کوئی اور گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، تڑپ کے توبہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاذ اسلمی سے گناہ ہو گیا، گواہ کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اعتراف کیا خود بخود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، اب واپس چل جاتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے منہ موڑ لیا، لیکن دل کے اندر بے چینی لگی ہوئی تھی، بے چینی دل کے اندر لگی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے میں اس گناہ سے پاک ہو جاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد جاری کرے تاکہ میں اس گناہ سے پاک ہو کے دنیا سے جاؤں۔ تو دوبارہ پھر آن کے سامنے آ کے اعتراف کیا، آن نے پھر منہ موڑ لیا، لیکن جب 4 بار اعتراف کیا تو رحمت للعالمین نے اب اللہ کے قانون کو دیکھا کہ اللہ کا قانون کیا ہے، تو اللہ کے قانون کو جاری کیا اور ان کو رجم کیا گیا، پتھر مار مار کے مارا گیا۔ کسی صحابی نے ان کو برا کہہ دیا کہ ایسی غلطی کی تھی تبھی تو مارا گیا نا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وکیل بن گئے، گناہگار صحابی کے وکیل بن گئے، اور وکیل بن کے فرمایا کہ اس کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ پوری امت پہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ساری امت کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ساری امت کی مغفرت فرما دیں گے، اتنی بڑی توبہ کی۔ صحابہ سے بسا اوقات اجتماعی غلطی بھی ہوئی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پہ صحابہ سے غلطی ہوئی اور اس کی وجہ سے کافروں کو دوبارہ حملہ کرنے کا موقع ملا۔ جب دوبارہ حملہ کیا تو صحابہ چونکہ صف بند نہیں تھے اور جنگ کے لیے تیار حالت کے اندر نہیں تھے، اس لیے جس کا رخ جدھر کو ہوا ادھر کو وہ بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ درمیان میں ہزیمت آئی، غزوہ احد میں شروع میں بھی فتح ہوئی اور آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، درمیان میں تھوڑی سی ہزیمت ہوئی، صحابہ بھاگے ہیں اور کوئی ادھر کو بھاگ گیا، کوئی ادھر کو بھاگ گیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ باقی رہ گئے تھے، تو چند صحابہ جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی تو سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ تو جنگ کے اندر بھاگنا اور پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر بھاگنا یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ یہ حکمرانوں سے اور فوجیوں سے پوچھو کہ جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ کتنا سخت گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام پہ طعن کرنے کی بجائے
2 مرتبہ معافی کا اعلان کیا، اور صرف اعلان نہیں کیا بلکہ حق تعالی شانہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے، آپ بھی ان کو جو ہے ان سے درگزر کر فرمائیے۔ تو بظاہر تو غلطی ان سے بہت بڑی ہوئی ہے، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی ان غلطی کرنے والوں کے وکیل صفائی بنے ہوئے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ فاعف عنہم، کہ آپ ان کو معاف کر دیں، اور واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں، وشاورہم فی الامر۔ اچھا، صحابہ سے جو غلطی ہوئی تھی غزوہ احد کے موقع پہ، وہ سیاسی نوعیت کی غلطی تھی، تو نبی سے فرما رہے ہیں کہ آئندہ آپ ایسا نہ کریں کہ سیاسی نوعیت کے مشورے کرنے ان سے چھوڑ دیں، بلکہ آئندہ بھی آپ نے ان سے مشورے کرنے ہیں، صرف معافی نہیں کرنی، صرف استغفار نہیں کرنا، بلکہ ان سے مشورے کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا کہ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، اور فرمایا کہ صحابہ سے اگر محبت کرو گے تو صرف صحابہ کے کمالات کی وجہ سے نہیں بلکہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو گے، اور اگر صحابہ سے بغض رکھو گے تو صرف صحابی سے بغض نہیں رکھیں گے بلکہ وہ بغض مجھ سے ہوگا۔ صحابہ کے مقامات بڑے ہیں، خلفائے راشدین کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کے مقامات سے اونچا رکھا ہے۔ سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام عطا فرمایا۔ باقی صحابہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طالب ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا میں فرمائی کہ یا اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، ابو جہل ابن ہشام کی وجہ سے یا عمر ابن خطاب سے، ان دو میں سے کسی ایک کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما۔ دونوں کے اندر صلاحیتیں تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ ابو جہل نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو آدمی محمد کو قتل کرے گا 100 اونٹوں کا انعام میں اس کو دوں گا، اور اتنی چاندی میں اس کو انعام کے طور پہ دوں گا۔ حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بات پکی ہے، کہ جی بات پکی ہے، کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ پھر چنانچہ اس کام کے لیے چل پڑے۔ راستے میں کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو اے عمر، کدھر جا رہے ہو؟ عمر نے بتایا کہ اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے گھر گھر کے اندر آپس میں اختلافات ڈال دیے ہیں، اور اس آدمی نے کہا کہ آپ کی بہن بھی مسلمان ہو گئی، آپ کی بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی جا کے خبر لو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غصے کا رخ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی طرف ہوا، اور ان کے گھر تشریف لے گئے، اور وہ اندر بیٹھ کے سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اپنا سبق یاد کر رہے تھے۔ یہ باہر کھڑے ہو کے سن رہے تھے، دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا دروازہ، اور دروازہ انہوں نے کھولا، اور حضرت عمر کی وجہ سے جلدی سے وہ اوراق کو چھپا دیا۔ حضرت عمر نے جاتے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، بتاؤ مجھے۔ تو انہوں نے پھر حضرت عمر کو بتایا۔ پہلے تو انہوں نے اپنی بہن کو مارا، بعد میں جب یہ قرآن پاک سنا
سننے کے بعد اس قرآن پاک کا اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، لا الہ الا ہوا پہ جب پہنچے ہیں تو کہنے لگے کہ واقعتاً ایک اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہ رات کا درمیان کا حصہ تھا، اسی وقت وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، لیکن رات کا وقت جانے کا وقت نہیں تھا، اس لیے رات بھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا شوق ظاہر کرتے رہے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، اور پہنچے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اے عمر اسلام قبول کر لو، ورنہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں جیسے قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی ہیں تیرے بارے میں بھی ایسے نازل ہو جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جب اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، ان کے بہنوئی نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو قوت عطا فرمائے، ابو جہل کی وجہ سے یا عمر ابن خطاب کی وجہ سے، تو لگتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے تیرے حق میں۔ ایک ہوتا ہے مرید، مرید ہوتا ہے جو دوسرے سے کچھ چاہتا ہے، سارے صحابہ مرید تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک ہوتا ہے مراد، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تھے۔ تو اللہ تبارک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مانگا؟ اسلام کی قوت کے لیے مانگا کہ یا اللہ اسلام کو قوت دے، ابو جہل کی وجہ سے یا عمر ابن خطاب کی وجہ سے۔ پھر یہ دعا عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر کا مسلمان ہونا یہ اسلام کی قوت کی نشانی ہے۔ جب خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا ہے اس وقت دو سپر طاقتیں تھیں، ایک فارس کی سپر طاقت تھی، ایران کی سپر طاقت تھی، اور ایک روم کی سپر طاقت تھی۔ ان دو سپر طاقتوں کے ہوتے ہوئے اسلام کا پھیلنا ممکن نہیں تھا۔ یہ دو سپر طاقتیں ٹوٹیں گی تو اسلام پھیلے گا، چنانچہ یہ دو سپر طاقتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ٹوٹی۔ فارس کی طاقت بھی حضرت عمر کے زمانے میں ٹوٹی ہے، اور روم کی طاقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ان کے زمانے کے اندر ٹوٹی ہے، اور یہ دونوں طاقتیں پاش پاش ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر اسلام کے پھیلنے کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اب کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں باقی رہی تھی جو اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ محمد ابن قاسم آئے، ہندوستان میں آئے، کراچی میں آئے، پاکستان میں آئے، اور یہاں سے کراچی سے لے کے دیبل سے لے کے ملتان تک کا علاقہ انہوں نے فتح کیا۔ یہ اس علاقے میں سب سے پہلی فتح تھی، لیکن اس فتح تک پہنچنے کا ذریعہ کون بنے ہیں؟ وہ خلیفہ راشد بنے ہیں جنہوں نے سپر طاقتوں کو توڑا تھا، جن کی وجہ سے سپر طاقتیں ٹوٹی تھیں۔ تو یوں کہیے کہ محمد ابن قاسم یہاں پر آئے، یا افغانستان کے راستے سے دوسرے مسلمانوں کے لشکر آئے، یہ جتنے بھی آئے ہیں ان کو آنے کا حوصلہ اس لیے ملا ہے کہ ان کے راستے کی رکاوٹیں جو سپر طاقتیں تھیں وہ ٹوٹ چکی تھیں۔ تو یوں کہیے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم اسلام میں داخل ہیں،
آج ہماری نجات کا سامان ہوا ہے۔ آج جہاں پر بھی اسلام کی قوت نظر آتی ہے اس قوت کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر داخل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت اس کے پیچھے داخل ہے۔ ان کی خلافت کی جو یوں کہیے کہ حضرت عمر جس قوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے وہ حضرت عمر کی قوت آج بھی باقی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ وہ قوت باقی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے کتنے پیارے ہیں، اس کا اندازہ ان کے خاتمے سے لگایا جا سکتا ہے۔ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اپنے راستے میں شہادت عطا فرمانا، لیکن ساتھ کہتے تھے کہ وجعل موتی ببلد رسولک، کہ اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت دینا۔ ساتھ یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے، پھر ساتھ تعجب کرتے تھے کہ مدینے کے اندر کہاں مجھے شہادت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی کے محبوب، تو صرف مدینے کی شہادت مانگتا ہے، تجھے صرف مدینے کی شہادت نہیں دیں گے، مدینے کے اندر مسجد نبوی کی شہادت دیں گے، اور صرف مسجد نبوی نہیں بلکہ مصلی رسول پہ کھڑا کر کے آپ کو شہادت کا مقام دیں گے۔ اور آپ صرف مدینے کی میں قبر مانگتے ہیں، ہم صرف مدینے کے اندر قبر نہیں دیں گے بلکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر آپ کو مقام عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں، جو ان کا اکرام کرتا ہے، ان کا اعزاز کرتا ہے، وہ اصل میں اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور جو شیخین سے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان پہ تبرہ کرتا ہے، وہ اصل میں ان پہ تبرہ نہیں کرتا، وہ پاک نبی پہ تبرہ کرتا ہے، اور پاک نبی پہ تبرہ کرتا ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ تبرہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تبرہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات شیخین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی محبت اصل میں ایمان کی علامت ہے۔ جتنی زیادہ صحابہ اکرام کی محبت ہوگی، خلفائے راشدین کی محبت ہوگی، حضرات شیخین کی محبت ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی، اتنے ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمان کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں میں استقامت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔